السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ ایک منٹ کے دورانیے پر مشتمل 7 عالمی خبریں سنیے۔ 5 سے 7 2 کا اضافہ چینل کے ناظرین کرام کی اکثریت کی خواہش پر ہوا ہے، جیسا کہ یوٹیوب کمیونٹی میں سوال کے جواب میں دیکھ لیا گیا ہوگا۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 11 اگست۔ جنوبی اغوار میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا انکشاف۔ اردن میں مقامی ماہرین نے متعلقہ حکومتی اداروں کے تعاون سے ملک کے جنوب میں واقع علاقے جنوبی اغوار میں حضرت لوط علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے انکشاف کا اعلان کیا ہے۔ جمعے کے روز اردن میں ٹورسٹ گائیڈز ایسوسی ایشن کے سربراہ محمد حماد نے باور کرایا ہے کہ حالیہ انکشاف اردن کی ریاست کی دوسری صدی کی اہم ترین دریافت میں شمار ہو رہی ہے۔ ماہرین نے اس انکشاف کو ثابت کرنے کے لیے فلکیاتی، ارضیاتی اور جغرافیائی دلائل کا سہارا لیا۔ علاوہ ازیں آثاریاتی کھدائی اور علاقے میں موجود راستوں کو بھی خاص طور پر زیر غور رکھا گیا۔ اردن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق حاصل ہونے والے شواہد میں بائبل میں مذکور تحریری تختیاں، ایبلا، اکادیہ کی تختیاں، رومی راستے اور قریش کا ایلاف کا راستہ وغیرہ شامل ہیں۔ مساجد کو مخصوص مقاصد کے سوا دیگر کاموں کے لیے استعمال کرنے کی ممانعت۔ سعودی عرب کی مساجد انتظامیہ اور دعوت و ارشاد کی طرف سے گورنری کی تمام مساجد کے منتظمین کو ایک سرکولر کے ذریعے خبردار کیا گیا ہے کہ تجارتی مراکز کے قریب واقع مساجد کو کسی قسم کی تجارتی سرگرمی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ امام اور مؤذن کی رہائش گاہوں اور مساجد میں ایسی کسی سرگرمی کی اجازت نہیں جو مساجد کے مجاز امور اور مقاصد میں شامل نہیں۔ امام اور مؤذن کے رہائشی کمروں کو وزارت مذہبی امور کے علم میں لائے بغیر کسی غیر متعلقہ شخص کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح مساجد کے میٹر اور اس کے پانی کو کسی غیر متعلقہ کام کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جدہ میں وزارت مذہبی امور کے ڈائریکٹر نے کہا کہ مسجدوں کی انتظامیہ کو صریح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے گھروں کو غیر متعلقہ کاموں کے لیے استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انٹرنیٹ کے استعمال کے لیے قرآن پر قسم اٹھانا لازمی قرار۔ ترکمانستان وسطی ایشیا میں ایران اور افغانستان کے پڑوس میں واقع ریاست ہے۔ چند روز قبل اس ملک میں ایک انوکھا فیصلہ سامنے آیا جس کے تحت جو کوئی بھی اپنے گھر میں انٹرنیٹ کی خدمت طلب کرے گا اسے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھانی ہوگی کہ وہ ممنوعہ ویب سائٹس کو دیکھنے کے لیے VPN اپلیکیشن کا استعمال نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ ترکمانستان میں ٹویٹر، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کو انتہائی کڑی نگرانی میں استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ محرم کے دوران امن برقرار رکھنے کے لیے متعدد علماء پر پابندی عائد۔ اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے محرم الحرام کے پیش نظر دارالحکومت میں امن و اماں برقرار رکھنے کے لیے متعدد علماء اور ذاکرین کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ کچھ دیگر علماء کی سرگرمیوں کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ دارالحکومت میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی کے خطرے کے تصور کے باعث خدشہ ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد کی وجہ سے امن و امان کی خلاف ورزی کو دہشت گرد اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک موقع کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقت نے ہدایت کی کہ جن علماء اور ذاکرین کے اسلام آباد میں داخل ہونے پر پابندی لگائی گئی ہے وہ اس حکم نامی کے اجرا کی تاریخ سے لے کر 2 ماہ تک شہر میں داخل یا قیام نہیں کر سکتے۔ جنگل میں لگنے والی آگ بجھانے کی کوشش کے دوران 25 فوجی جاں بحق۔ کی ملک الجزائر کے صدر عبد المجید نے اعلان کیا ہے کہ منگل کے روز آگ بجھانے کے لیے شروع کردہ ریسکیو آپریشن کے نتیجے میں 25 فوجی جوانوں کی موت ہو گئی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں مزید کہا کہ ریسکیو آپریشن میں آگ سے متاثرہ علاقوں سے 100 سے زائد شہری بھی شامل ہیں۔ صدر مملکت نے متاثرہ خاندانوں اور فوت ہونے والے اہلکاروں کے لواحقین سے تعزیت بھی کی۔ الجزائر میں فائر فائٹرز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 25 مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے۔ فائر فائٹنگ ٹیمیں اور ہیلی کاپٹرز ابھی بھی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آگ دارالحکومت سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع آبادی کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ NRC پر سرکار نے لیا بڑا فیصلہ۔ فی الحال قومی سطح پر NRC کروانے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔
یہ معلومات حکومت نے لوک سبھا میں دی۔ لوک سبھا رکن پارلیمنٹ نکھل کھڑسے نے پوچھا کہ حکومت نے ایک الگ NRC کی تجویز دی ہے تاکہ شیڈیول قبائل کا ایک ڈیٹا تیار کیا جا سکے۔ اس کے جواب میں وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے کہا کہ آج تک حکومت نے قومی سطح پر NRC کے انعقاد کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ غور طلب ہے کہ NRC کے تئیں مرکزی حکومت پر کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ زبردستی جے شری رام نہیں بولوں گا، ویڈیو وائرل۔ انمول پریتم ایک انڈین ویب چینل سے منسلک ہیں اور وہ 8 اگست کو حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اشونی اپادھیائے کی جانب سے منعقدہ ایک احتجاج پر رپورٹنگ کرنے نئی دہلی کے علاقے جنتر منتر پہنچے۔ یہ ریلی منعقد کرنے کا مقصد نو آبادیاتی قوانین کے خلاف احتجاج کرنا تھا، لیکن جب انمول پریتم جنتر منتر پہنچے تو انہوں نے ہزاروں افراد کو فرقہ وارانہ تعصب پر مبنی نعرے لگاتے ہوئے پایا۔ ان کے وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوا، یہ انمول پریتم کی جانب سے ٹویٹر پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں رکھ دیا جائے گا۔ رپورٹر اپنی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ احتجاج کے دوران انہیں دھمکا کر جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا اور جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں دھکے دیے گئے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رپورٹر مظاہرین میں گھرے ہوئے ہیں اور ایک شخص انہیں انتہائی جذباتی انداز میں کہتا ہے کہ یا تو یہاں سے باہر جاؤ گے یا پھر تمہیں جے شری رام بین القوسین بولنا پڑے گا۔ انمول ان کو جواب دیتے ہیں کہ میری بات سنیے، میرا من کرے گا تو میں بول دوں گا، لیکن زبردستی آپ لوگ نہیں بلوا سکتے مجھ سے۔ آپ اتنے سارے گھیر کے مجھے کہیں گے کہ تم جے شری رام بولو تو نہیں بولوں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں کہ میں ان کی بات نہ مانوں تو میں غلط۔ سوشل میڈیا پر صحافی اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی شخصیات انمول کی بہادری پر ان کی تعریف کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ رپورٹر نے بکھرے ہوئے مظاہرین کے دباؤ میں نہ آ کر جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ صحافی ابھیشیک بازی کہتے ہیں کہ اسٹار اینکر جن کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔